بولنے کے لیے عربی زبان میں لفظ کلام ہے، نطق بولنے کے لیے نہیں آتا۔ نطق کسے کہتے ہیں؟ مثلا کچھ لوگ، میں بول رہا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، کچھ بول کے واہ واہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں نا، یہ ہوں جو ہے یہ لفظ نہیں، نطق ہے۔ واہ 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 واہ، یہ کسی کا ہوں کہنا، یہ ہوں لفظ نہیں ہے، یہ نطق ہے۔ خدا نے کہا محمد تو نطق بھی کرے، واہ 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 واہ، تو کسی کو ہوں بھی کہے نا تو وہ تو نہیں کہتا۔ واہ 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 واہ، کیا ہے منزل رسالت؟ تو نطق بھی کرے تو تو نہیں کرتا، وہ میں کرتا ہوں۔ اس کا مطلب نطق رسول کو خدا نے نطق الہی کہا ہے۔ واہ واہ، جو مصطفیٰ اللہ کی وحی کے بغیر نطق نہیں کرتا، اگر وہ کسی کو کاندھے پہ بٹھا لے تو کبھی نہ کہنا کہ نانے نے نواسا اٹھایا ہوا ہے، کبھی نہ کہنا کہ محبت تھی تو نواسے کو نانے نے کاندھے پہ بٹھا لیا۔ یہ نطق بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا۔ خدا نے کہا یہ تو نے نطق کرتا، یہ میں کرتا ہوں۔ یہ کنکر تو نے نہیں پھینکے، یہ میں نے پھینکے ہیں۔ یہ بیعت تیرے ہاتھوں پہ نہیں ہوئی، یہ میرے ہاتھوں پہ ہوئی ہے۔ اس کا مطلب بولا رسول تھا، اللہ نے کہا میں بولا ہوں۔ رسول نے پتھر پھینکا، خدا نے کہا میں نے پھینکا ہے۔ بیعت نبی نے کروائی، خدا نے کہا میں نے کروائی ہے۔ ابھی تو غدیر میں علی کا ہاتھ اٹھایا ہے، یہ رسول نے نہیں اٹھایا، اللہ نے اٹھایا۔ جس کا میں مولا، یہ جس کا میں مولا رسول نہیں کہہ رہے۔ میں قرآن کی آیت پیش کر سنا حضور، کوئی روایت نہیں ہے کہ کوئی سند کا انکار کرے، کوئی حدیث نہیں ہے کوئی ذوف کہہ کے ٹھکرا دے، آیت ہے قرآن کی۔ نطق بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا، جو نطق بھی نہیں کرتا اس نے کہا ہے من کنت مولا، اس کا مطلب اس نے نہیں کہا، اس نے کہا ہے۔ اب یہ جو کہا گیا ہے یہ کیا ہے؟ جس کا میں مولا، اس کا مطلب یہ پروردگار کہہ رہا ہے جس کا میں مولا، اس کا علی مولا۔ جس نے علی ولی اللہ کا انکار کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ حیدر 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 حیدر، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ شرط ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے۔ واہ واہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ معرفت کا حکم ہے، معرفت پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ تو پہچاننے کے کیسے؟ ان سے پہچانے۔ بے شک، اس لیے خدا چاہتا ہے کہ میری عبادت ہو، اور عبادت اس لیے ہو کہ جب میں کہوں گا نا عبادت کرو، عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ تو اللہ تو نظر نہیں آیا، ہمیں کیا پتا کہ وہ کیسی عبادت چاہتا ہے؟ کیا کہنے، بہت خوب۔ آپ کہیں گے جی اس نے قرآن میں حکم دے دیا تو گائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک قرآن لے آؤ، بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ فجر کی رکعتیں 2 پڑھنی ہیں؟ واہ 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 واہ، کہاں لکھا ہے کہ ظہر کی رکعتیں 4 ہیں؟ کوئی آیت ایک ثابت کرو جس میں لکھا ہو کہ پہلی رکعت میں الحمد پڑھو۔ کس آیت میں لکھا ہے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا؟ کیا کہنے، بہت خوب۔ کس آیت میں لکھا ہے کہ سجدے میں سبحان ربی العظیم؟ واہ واہ، کہاں لکھا ہے کہ ایک رکعت کے سجدے 2 کرنے ہیں؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا۔ تو پھر اگر کہیں قرآن میں نہیں لکھا تم نے پڑھی کیوں؟ واہ واہ، اب جس مسلمان سے پوچھو گے وہ کہے گا ہم نے تو اس لیے پڑھی کہ نبی ایسے پڑھتے تھے۔ کیا کہنے، اس کا مطلب جو بات میں سمجھا رہا تھا وہ سمجھ میں آ گئی کہ تم نے اللہ کی ذات سے نہیں پہچانا، 14 کی بات سے پہچانا۔ خدا نے کہا میری عبادت کرو تو عبادت کرنے کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ جہاں اس نے حکم دیا تھا آگے تھوڑی سی شرح لکھ دیتا، اگر شرح لکھ لیتا تو وہ بندہ سچا ہو جاتا جس نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے۔ اگر وہ خدا پورا لکھ دیتا کہ روزہ اس وقت رکھو، اس وقت افطار کرو، زکوٰۃ اتنی دو، کعبے کے 7 چکر لگاؤ، تو پھر وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا۔
جس نے کہا تھا قرآن کافی. کیا کہنے خدا نے کہا صرف قرآن کافی نہیں. اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو سکول اور کالجز میں صرف کتابیں ہوتی, ٹیچر نہ ہوتے. یہ کوئی ادارہ ہی ہے نا جہاں مجلس ہو رہی ہے, وہ سکول ہے, کوئی تعلیمی ادارہ ہے. تو یہاں صرف کتابیں نہیں, یہاں ٹیچر ہے. عدالتوں میں صرف قانون کی کتابیں پڑھی ہوتی, جو جرم کیا آؤ کتاب کھولو اپنی سزا دیکھو. قانون تب تک نہیں ہوتا جب تک کوئی عمل کروانے والا نہ بیٹھا. کتاب تب تک نہیں پڑھائی جاتی جب تک کوئی پڑھانے والا نہ ہو. تو خدا نے محتاج کر دیا عبادت کو بھی نبی کی معرفت کے ساتھ. کیا کہنے تمہیں بہت شوق ہے سیدھی اللہ کی عبادت کرنے کا, تو بغیر رسول کے کر کے دکھاؤ. آپ کہیں کہ کسی نے کوشش نہیں کی, میں کوشش کرنے والے بندے بتا دیتا. نبی کی زندگی میں کوشش ہوئی تھی, لوگوں نے ایک ٹرائی کی تھی نبی کی زندگی میں کہ کرنی تو اللہ کی عبادت ہی ہے نا, تو اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ ہی راضی کرنا ہے نا, تو ہم عبداللہ کے بیٹے کے پاس جا کے کیوں پوچھیں, ہم اپنی مسجد بنا لیتے ہیں, وہاں ویسے بھی جائیں تو جس غلام کو ہم اپنی اونٹنی کے قریب کھڑے نہیں ہونے دیتے وہ ہمارے ساتھ جماعت میں پہلو میں کھڑا ہو جاتا ہے, تو ہم ایسے کرتے ہیں, ہم اپنی علیحدہ مسجد بنا لیتے ہیں. علیحدہ مسجد بنائی مدینے کے امیروں نے. شروع سے اپنی امیری کے تکبر میں علیحدہ عبادت خانے بنانا منافقین کی عادت ہے. میرا خیال ہے کہ بعد وہاں نہیں پہنچی جہاں ہمیں پہنچانی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم کیوں جائیں جی وہاں جائیں, ہم کیوں اتنے رش میں جا کے نماز پڑھیں, ہم علیحدہ پڑھ لیتے. ہمیں تو اللہ کی پڑھنی ہے نا, تو ذاتی ادارہ بنا لیتے ہیں, اپنا چھوٹا سا علیحدہ سینٹر بنا لیتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے ملنگوں کے ساتھ بیٹھ کے مجلس سننے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے ماتمیوں کے ساتھ بیٹھ کے مجلس سننے کی, ہم کوئی علیحدہ بنا لیتے ہیں. یہ واقفیت جو ہے یہ نبی کے دور میں ہو گئی تھی, رسول کے دور میں انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا کرنی تو عبادت ہی ہے نا, تو ذرا امیری کے ساتھ کریں گے, ذرا نخرے کے ساتھ کریں گے, ذرا تکبر کے ساتھ کریں گے, سجدہ ہی کرنا ہے نا. تو غلام بھی ہمیں زمین پہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہماری توہین ہوتی, دروازہ بند کر کے اللہ ہی کو سجدہ کرنا ہے نا. تو اس کا مطلب دین میں آسانیاں پیدا کرنا منافقوں کی پرانی عادت ہے. آج بھی بندے کہتے کرنا تو ماتم ہی ہے نا, تو ایک ہاتھ سے چھٹکے کر لیتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے مجلس حسین میں جانے کی, انہوں نے بغیر محمد کے راتوں رات مسجد بنائی تھی. قرآن یہاں ممبر پہ لے کے آؤ, اللہ نے قرآن میں اس مسجد کو مسجد زرار کہا. تکلیف دینے والی مسجد, ہر مسجد سکون دینے والی نہیں ہوتی, کچھ مسجدیں تکلیف بھی دیتی ہے. صبح کو اللہ نے جبریل کو بھیج دیا, جبریل نے آگے کہ خدا کہتا ہے اس مسجد کو گرا بھی جلا بھی, گرا بھی جلا بھی, گرا بھی جلا بھی. آواز رسول آئی, میرے اللہ مجھے نہیں مانتے تجھے تو مانتے ہیں, میں نے بھی تجھے ہی منوانا تھا, چل تجھے تو سجدے کرتے ہیں. جبریل خدا کہتا ہے میں لعنت کرتا ہوں اس عبادت پہ جس میں میں ہوں تو نہ ہو. اللہم صلی علی محمد. اور جس دور میں یہ مسجد بنی ہے ابھی غدیر نہیں آیا, ابھی لا الہ الا اللہ مکے میں کہا تھا, مدینے میں محمد رسول اللہ منوا رہا ہے. محمد رسول اللہ کہا ہی ہے تو لا الہ کہنے والوں کو محمد رسول اللہ اچھا نہیں لگا. انہوں نے کہا نماز پڑھیں گے محمد کے بغیر. رسول نے کہا میرے مالک تجھے تو سجدہ کر رہے ہیں, خدا نے کہا یہ ریت پڑ جانی ہے, یہ رواج پڑ جائے گا. آج انہوں نے تمہیں نکالا ہے. اگر میں نے ان کی مرضی دین میں شامل کر لی تو کل کو یہ تیرا ہر منوایا ہوا نکال دیں گے. یہ کہہ کے کہ ہم اپنی مرضی سے نماز پڑھیں گے. صبح کو رسول کو حکم ہوا کہ مسجد گرا دے کیونکہ اس میں تو نہیں ہے. میں تو ان کے سامنے آیا ہی نہیں, منوایا تو نے ہے نا. تو جب تو نے منوایا ہے تو اب میں تیرے بغیر اپنا آپ کیوں منواؤں.
چلے بات کو اور 2 × 2 4 کر دیتے. اتنی آسان مثال دوں گا کہ بچے بھی سمجھ. وہ خدا علی کل شیء قدیر ہے. بے شک وہ خدا مالک ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. وہ چاہتا سیدھا ہمارے دلوں پہ قرآن نازل کر دیتے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. وہ ہمیں فطرت میں ہدایت رکھتا. آپ کہیں گے فطرت میں ہدایت رکھی نہیں جا سکتی تھی, میں مثال دے دیتا ہوں. یہ جو مچھلی کا بچہ دریا میں پیدا ہوتا ہے, اسے پیدا ہوتے ہی تیرنا کس نے سکھایا؟ واہ 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 واہ. ایسا تو کہیں نہیں پڑا کہ مچھلی کا بچہ پیدا ہو, وہ پہلے ٹریننگ لے کے آئے کہیں سے اور پھر وہ تیرنا شروع کرے. وہ آیا ہے دنیا میں اور تیرنا شروع کرے. اس کی فطرت میں علم تھا تیرنے کا. پرندے کا بچہ انڈے سے نکلا ہے اور اس کے پارا ہے, اس نے اڑنا شروع کر دیا. آپ 2 انڈے لے لیں, ایک بطخ کا لے لیں, ایک مرغی کا لے لیں, اسے مرغی ہی کے نیچے رکھیں. دونوں میں سے جب بچے نکلے تو انہیں پانی کے کنارے لے جائیں. نکلتے ہی انڈا توڑتے ہی بچوں کو, تو وہ جو بطخ کے انڈے سے نکلا تھا وہ پانی میں اترنا شروع ہو جائے. واہ واہ. ذرا کمال قدرت دیکھنا. اور وہ جو مرغی کے انڈے سے نکلا تھا وہ پانی دے کر رک جائے گا. اسے کس نے کہا ہے کہ رک؟ واہ 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 واہ. اسے کس نے کہا ہے کہ اتر؟ اس کی فطرت میں تیرنا ہے, اس کی فطرت میں نہیں ہے. تو جو اتنا کمال خالق فطرت ہے وہ ہماری فطرت میں ہدایت کرتا ہے. واہ 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 واہ. ہمارے سامنے جھوٹ اور سچ آتا تو ہمیں فوراً اللہ کی اس فطرت کے علم سے پتہ چل جاتا یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. اچھا اس نے 2 کانٹے پہ بٹھائے ہیں, روکنے کے لیے نہیں, لکھنے کے لیے. واہ 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 واہ. تو جب اس نے 2 کرام کاتبین بٹھانے ہی تھے تو انہی کی ڈیوٹی لگا دیتا کہ جب یہ گناہ کرنے لگے تو فوراً روک دے, رک جا. اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. نہیں. اللہ کل شیء قدیر تھا. اس نے ہماری فطرت میں ہدایت نہیں رکھی, اس نے ہادی بھیجے. اب میں بالکل 2 × 2 4 کے ساتھ لفظ دینے لگا ہوں. جو سب کچھ کر سکتا تھا, جب وہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آیا تو ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کرے؟ واہ 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 واہ. یہ آل محمد کو درمیان میں رکھنا ہمارا طریقہ نہیں, واہ 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 واہ. یہ اللہ کا طریقہ ہے. ہم خدا کے طریقے کے مطابق چلتے ہیں. بے شک. اکثر ہمارے ہاں اصالہ ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں اصالہ ثواب کے لیے مجلس ہو جاتی ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی مجلس آپ کیوں کرواتے ہیں, سارا سال مجلسیں ہوتی ہیں, یہ اصالہ ثواب کی مجلس کا ثواب کیسے پہنچ جاتا ہے؟ تو میں ہر جگہ اصالہ ثواب کی مجلس میں کہتا ہوں کہ وہ خدا علی کل شیء قدیر تھا. اس نے سیدھا قرآن ہم تک نہیں بھیجا, اس نے قرآن کو لوح پہ رکھا, لوح سے جبریل نے لیا, جبریل قلب نبی لے کے آیا, قلب نبی سے زبان محمد پہ آیا, پھر ہم تک پہنچا. جو سب کچھ کر سکتا تھا اس نے قرآن بھیجنے کا طریقہ کیا رکھا, پروسیس کیا رکھا؟ پہلے لوح پہ, لوح بھی محفوظ, جس فرشتے نے اٹھایا فرشتہ بھی محفوظ, جس دل پہ آیا وہ دل بھی معصوم, جس زبان پہ آیا وہ زبان بھی معصوم. اتنے معصوم وسیلوں سے قرآن گزار کے, اتنے معصوم وسیلوں سے قرآن گزار کے ہم تک پہنچا کے ہمیں عقل دی ہے. کل کو اسی قرآن کو اپنے مرنے والے کو بھیجنا ہو, سیدھا بھیجنے کی غلطی نہ کرنا, کسی معصوم وسیلے سے بھیجنا. واہ 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 واہ. اس لیے ہم قرآن پڑھنے کے بعد کہتے ہیں میرے مالک اس قرآن کو ان وارثان قرآن کے صدقے سے ہمارے مرنے والے تک ہوتا جیسا تھا. اس خدا نے چاہا پہچان ہو تو اس کا مطلب ہے پہچنوانے کے لیے اس نے جن کو وسیلہ بنایا وہ آل محمد, انہوں نے پہچان کروائی ہے کہ کوئی اللہ ہے. کیا کہنے ان کے اللہ منوانے کے, کیا کہنے اللہ منوانے کے. انہوں نے اتنا خوبصورت منوایا کہ کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. واہ 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 واہ. اتنا اچھا اللہ منوایا. موسیٰ نے کہا اللہ ہے, قوم نے کہا دکھا. موسیٰ کو بندے کوہ طور پہ لے کے جانا پڑے. مصطفیٰ نے اتنا اچھا منوایا کہ کسی نے یہ بھی نہیں کہا دکھا. علی نے اتنا اچھا منوایا, واہ 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 واہ. کسی نے نہیں کہا کہ دکھا. اور میں پوری ذمہ داری سے بات کرتا ہوں, لوگ بالکل
مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ آنکھ اور کان کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ حق اور باطل کا فاصلہ ہے. فضائل علی پڑھنے والوں کو کہہ دیا گیا تھا یہ نصیری ہیں. آپ سر نہ ہلائیں, میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. جس کو کہا جاتا ہے وہ کہہ رہا ہے پھر آپ یہ نصیری ہے جی, حضرت علی کو اللہ کہتا ہے. ہمارا دماغ خراب ہے. اگر ہم کہیں گے علی اللہ ہے تو اس کا مطلب ہم نے علی کو سمجھ لیا. نبی کی حدیث کہا جائے گی علی تجھے میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں پہچانتا. بھائی علی کو اگر کسی کو اللہ کہنے کا شوق ہے تو اس نے پہلے علی کو ماننا ہے. تو ماننے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے. جب وہ علی کو ماننا چاہے گا تو جانے گا. جب وہ جانے گا تو وہ نہج البلاغہ پڑھے گا. جب وہ نہج البلاغہ پڑھے گا پھر وہ علی کو اللہ نہیں کہے گا, کیونکہ علی نہج البلاغہ میں توحید پہ گفتگو کر رہا ہے. علی نہج البلاغہ میں توحید پہ خطبے دے رہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے ببانگ طغل کہنے لگا ہوں کسی نبی نے توحید پہ خطبے نہیں دیے. آدم نے توحید کی معرفت کروائی ہے, خطبہ نہیں دیا. نوح نے توحید پہ خطبہ نہیں دیا. ابراہیم نے توحید پہ خطبہ نہیں دیا. اسماعیل نے توحید پہ خطبہ نہیں دیا. موسیٰ کلیم اللہ تھا, توحید پہ خطبہ نہیں دیا. عیسیٰ بغیر باپ کے تھا, بطول زادہ تھا, توحید پہ خطبہ نہیں دیا. مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم خود مرسل اعظم رسول نبی توحید پہ خطبے نہیں دیے. صرف توحید پہ خطبے دیے تو امیر المومنین. اب جو خاموش بیٹھے ہیں وہ کہیں اسی وردہ حیرت میں نہ ڈوب جانا کہ شاید ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کے پاس معرفت توحید نہیں تھی اور علی کے پاس تھی, انہوں نے توحید انبیاء کر دی. میں جملہ کھولنے لگا ہوں. آدم پہ کسی کو شک نہیں تھا اللہ ہونے کا. وہی سنتا ہے جاگ رہا ہو, اس کا ذہن جاگ رہا ہو, وہ جملے میں ساتھ چلو. موسیٰ کو کسی نے خدا نہیں کہا, ابراہیم کو کسی نے خدا نہیں کہا. پہلی بار اگر زمین پہ خدا کہا گیا تو علی کو کہا گیا. جس کو خدا کہا جا رہا تھا وہی منبر میں بیٹھ کے خدا پڑھ رہا تھا. اتنا خدا پڑھا, اتنا خدا پڑھا, اتنا خدا پڑھا کہ لوگ مان گئے کہ یہ اور ہے. سورج پلٹایا, لوگوں نے کہا یہ کام تو اللہ کرتا ہے. ابھی اللہ کہنے کا سوچ رہے تھے, جب علی کے پاس گئے تو وہ خود نماز پڑھ رہے. ہائے 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 ہائے. سورج پلٹایا, پلٹا کے نماز شروع کر دی. پلٹتا ہوا سورج دیکھ کے صرف سورج نہیں پلٹا, کچھ عقلیں پلٹنے لگی. یہ کیا ہو گیا, یہ تو اللہ کرتا ہے. بھاگی علی کی طرف اور وہ مسلح عبادت میں سر سجدے میں رکھے. انہوں نے کہا اگر یہ اللہ ہے تو پھر جس کی عبادت کر رہا ہے وہ کون؟ معرفت توحید نہیں ہوگی اگر علی کو بے شک توحید پرستوں سے مخاطب ہوں. علی کے بغیر اللہ سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. عقلیں زخمی ہو جاتی ہیں, دانتوں کو پسینے آ جاتے ہیں. علی کے بغیر توحید نہ سمجھنا. میں پڑھے لکھے معاشرے میں بیٹھا ہوں, مہذب معاشرے میں بیٹھا ہوں. آج مسلمان کو تو آپ کہہ دیتے کہ اللہ ہے. آپ ایک غیر مسلم کنٹری میں ہیں. آج آپ سے کوئی غیر مسلم دو سوال کر دے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کہاں ہے, اللہ کے ہونے کی کوئی دلیل دو کہ تمہارا اللہ ہے. وہ تو دکھا بھی دیتے ہیں نا کہ ہم جس کو مانا وہ یہ, تمہارا اللہ کہاں ہے. اب تم کیا کہو گے, تم آیت پڑھو گے, وہ کہے گا قرآن نہیں مانتا. تم رسول کی بات پڑھو گے, وہ کہے گا معذرت میں رسول کو نہیں مانتا. آپ کہیں گے پھر کیسے منوائیں, وہ کہے گا لاجک سے, دلیل دے, عقل قبول کرے. اور دلیل ہر مذہب میں قابل قبول ہے. علم کی ہاں خوبصورتی یہ ہے کہ یہ نہ ماننے والے کی گردن بھی جھکا دیتا ہے. وہ کہے گا دلیل دے, تو اب دلیل آپ کیا دیں گے, میں وہ دلیلیں بتا دیتا ہوں. وہ دلیلیں میری سنی ہوئی ہے. کیا کہنا آپ دلیل کہیں گے, آپ کہیں گے دیکھو یہ سورج نکلتا ہے نا, اسے کوئی نہ کوئی روزانہ نکالتا ہے نا, تو یہ جو چاند ہے اسے بھی کوئی روشن کرتا ہے. یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں انہیں کوئی چلاتا ہے. یہ جو پانی چل رہا ہے نا روانی کے ساتھ, اسے کوئی چلا رہا ہے. یہ جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی خالق ہے. جو مرتا ہے نا اسے کوئی مارتا ہے. تو یہ سارے کام ہمارا اللہ کرتا ہے. تو میں اس توحید پرست سے ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں
جتنی نشانیوں سے آپ نے اللہ منوانے کی اس غیر مسلم ہندو کو کوشش کی ان میں سے کوئی کام بھی اللہ خود نہیں کرتا. ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں, کیا کہنے, بے شک, بارش فرشتہ برساتا ہے, جبریل وحی لے کے آتا ہے, میکائیل رزق بانٹتا ہے, کیا کہنے, اسرائیل روح قبض کرتا ہے, سورج کی زنجیریں فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں, ہواؤں پہ فرشتے معین ہیں, اور جو فرشتے یہ کام کر رہے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے, کبھی بھکاری بن کے, کبھی فقیر بن کے. تو جو پورا نظام چلا رہا تھا, جب فرشتے اس کے دروازے پہ جھکتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ علی خود سجدے پہ جھک رہا ہے. سبحان اللہ. ہمیں توحید کا نشان پتا چلا ہے علی کی پیشانی کے سجدے کے نشان سے. کیا کہنے, علی کا جھکتا ہوا سر ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ. دن میں 5 دفعہ مولوی مسجد کا لاؤڈ سپیکر آن کر کہتا اللہ اکبر. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اللہ سب سے بڑا, یہ ترجمہ ہوتا ہے جی, میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. اللہ سب سے بڑا. سب سے بڑا ہے. یہ سب کون ہے؟ واہ 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 واہ, لیکن سب سے بڑا ہے. ہم ہی پہ اعتراض تھا نا کہ اللہ نہیں پڑھتے, تو پڑھ رہا ہوں. اللہ پڑھنے والوں سے کبھی اللہ سنو, کیونکہ ہم نے اللہ اللہ کرنے والوں سے کبھی علی ولی اللہ نہیں سنا. ہم پڑھ دیتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے, سب کون ہے؟ دیکھیں میں بڑی عقلی دلیل دینے لگا ہوں. آپ کسی کے گھر مہمان جائیں تو وہ اپنے بچوں کو ملواتے ہو, جب سب کہے گا کہ جناب یہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے, اس کا یہ کہنا اس بات کی دلیل اس گھر میں کوئی چھوٹا بھی ہے. اگر کوئی چھوٹا نہ ہوتا وہ یہ نہ کہتا سب سے بڑا ہے, وہ صرف یہ کہتا کہ یہ میرا بڑا بیٹا ہے. تو پھر آپ فوراً پوچھ رہے تھے جی ایک ہی بیٹا ہے, لیکن جب اس نے کہا نا سب سے بڑا ہے تو اس کا مطلب کوئی اور بھی ہے. اب آپ نے کہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اب مکرنا نہیں, اب کسی دوسری گلی میں نے جانے نہیں دینا, واپس پلٹیے, مجھے بتائیے آپ نے کن سب کو دیکھ کے کہا ہے کہ ان سب سے بڑا ہے؟ واہ 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 واہ. کیا کہیں گے آپ کے پاس سب سے زیادہ بڑے ہونے کی مثال کیا؟ پہاڑ. آپ کے پاس سب سے بڑی وسعت والی جگہ کون سی ہے؟ زمین. آپ جسے سب سے زیادہ ناقابل حد تصور کرتے ہیں وہ آسمان ہے. تو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کی تمثیل بھی اللہ سے دینا توہین ہے. بالکل یہ کہنا کہ اللہ پہاڑوں سے بڑا, اللہ سمندروں سے بڑا, بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ یہ آپ کا حال میری انگوٹھی سے بڑا ہے. کیا کہنے, کیا کہنے. اگر میں یہ کہوں تو کوئی اس مثال کو قابل عقل تصور کرے گا کہ کہاں حال کہاں انگوٹھی. کم از کم مثال تو وہ دینا جو تھوڑی بہت ملے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جناب یہ والا حال اس حال سے بڑا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس حال کو اس حال کے ساتھ دکھایا ہے تو تھوڑی تمثیل ساتھ تو ہو. آپ نے کہہ دیا کہ اللہ سب سے بڑا, مجھے بتا تو صحیح جس کو اللہ کے ساتھ دیکھ کے کمپیریزن کر رہا ہے وہ ہے کون؟ جن کو مثال میرا ان سب سے بڑا ہے. جب تیرے پاس کوئی مثال نہ بچے پھر آ جانا ہمارے پاس, ہم تمہیں بتائیں گے. جب یہ 14 سجدے میں سر رکھتے ہیں پھر وہ تکبر میں کہتا میں ان سب سے بڑا, میں احسن الخالقین ہوں. اس کا مطلب خالق اور بھی ہے, احسن میں ہوں. میں خیر الرازقین ہوں, رازق اور بھی ہے. واہ 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 واہ. میں ان سب میں سے خیر. ایک خلیفہ کے دربار میں ایک مسئلہ آ گیا تھا, اس نے آ کے پوچھا تھا, اس نے کہا جی اللہ علی کل شیء قدیر, اور فوراً کہا جی ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے تو ہر مسلمان کا عقیدہ سب نے کہا ہے. اس نے کہا جی بالکل ہے. اب اس کا ذرا سوال سنیے. اس نے کہا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. ظفر بھائی سوال سنیے گا, بالکل آپ کے پسند کا سوال ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس نے کہا سب کچھ کر سکتا ہے. اس نے کہا کیا وہ اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, کیا وہ اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ اب اگر وہ کہے نہیں بنا سکتا تو وہ کہے گا ابھی تو آپ نے کہا تھا جو چاہے کر سکتا ہے. واہ واہ. اور اگر آپ کہیں گے بنا سکتا ہے تو اس کا مطلب آپ کے پاس گنجائش ہے کہ کوئی اور اللہ ہو سکتا ہے. اب وہ صاحب چلے گئے بند گلی میں اور وہ پیچھے کھڑا ہے سوال لے کے,
اور گلی ہمیشہ اسی کی بند ہوتی ہے جس کے پاس علی والا دروازہ نہ ہو. واہ 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 واہ. جس کے پاس باب علم ہو نا اس کا کبھی بھی کوئی گلی بند نہیں ہوتی. اس کا بتائیں یا تو کہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا, اگر کر سکتا تو کیا وہ کوئی دوسرا اللہ بنا سکتا؟ آپ خاموش ہو گئے. میں بالکل بے عینی ہی تاریخ پڑھ رہا ہوں, ہنسانے کے لیے نہیں, لطف دلوانے کے لیے. مجلس شبیر ہے, اس نے کہا کہ بتائیں مجھے سوال کا جواب دے. خلیفہ کو غصہ آیا اور حکم کیا دیا کہ اس کا سر تن سے جدا کرو, کیونکہ اس نے ہمارے مذہب کی توہین کی ہے. جب کوئی جواب نہ ہو تو پھر آگے سے یہی ہوتا ہے. واہ 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 واہ. جب علم جواب دے دے نا تو آخری کارڈ جو بندے کھیلتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ اس نے توہین کر دی ہے. اس نے توہین کر دی, ہمارے دربار میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے. گردن کاٹو. جلاد کی تلوار کھچی یا پیچھے سے ایک ضعیف ہاتھ جلاد کی کلائی پہ آیا. جلاد نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سلمان کہہ رہا تھا اسے علی بلا رہا ہے. یہ اس سائل کو علی بلا رہے ہیں. کیا کہنے, اسے کہتے ہیں امام المتقین. گھر میں بیٹھا ہے میرا شہنشاہ اور خبر ہو گئی کہ کہیں کوئی ناحق قتل ہونے لگا. امام عادل تھے, معیار عادل نے تقاضا کیا کہ اس کو تلوار کے نیچے سے کھینچا جائے. فرمایا علی بلا رہے ہیں. وہ وہاں سے جب صاحب تخت کو پتا چل گیا کہ علی نے بلایا ہے تو اب حکم بڑا آ گیا تھا. جب سپریم کورٹ آرڈر دے دے ہائی کورٹ کو واپس لینے پڑ جاتی ہے. جب علی کا حکم آ گیا تھا خاموش ہو گئے. اب سائل سانس پھولا ہوا ہے, رستے میں سلمان سے کہتا جا رہا ہے کیا غلط کیا میں نے, پوچھا ہی تھا نا, گردن تک سجدہ کرنے لگے تھے. سلمان محمدی لے کے امیر المومنین کے دروازے پہ گئے. امیر المومنین دروازے پہ انتظار کر رہے تھے. سائل نے علی کو دیکھا, سوال زبان پہ لانے لگا تھا یا علی نے جواب شروع کر دیا. جو ہی جواب شروع کیا علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, میں نے تو پوچھا نہیں. فرمایا ہم سوالات کے محتاج نہیں ہوتے, ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. تیرا سوال ہے نا کہ کیا وہ اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے, تو علی نے فرمایا ایک نہیں 1000 اللہ بنا سکتا ہے. مولا کی طرف دیکھ رہا, اگر وہ اور کوئی اللہ بنا سکتا ہے تو پھر اللہ اور ہو سکتے ہیں نا. تو علی نے فرمایا یہ تو ماننا کہ وہ جتنے بھی اللہ بنائے گا وہ مخلوق ہوں گے, خالق تو وہی رہے گا. وہ خالق نہیں ہوں گے, وہ مخلوق ہوں گے کیونکہ انہیں اس نے بنایا. تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے سوا کوئی بنانے والا نہیں. تو معرفت کروائی کس نے؟ عالم. انہوں نے اللہ پہچنوایا اور اتنا اچھا پہچنا اب دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. لوگوں کی توحید بڑی مضبوط ہے, جھگڑے آگے ہیں. لوگ توحید میں بڑے پکے ہیں, اللہ میں بڑے پکے ہیں نا. تو اللہ میں بڑے پکے ہیں تو توحید کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے, ہم نے کہا ہے. ہم نے کاپی پیسٹ کیا ہے, ہم نے دیکھا نہیں. انہوں نے کہا ہے, ہم نے کہا ہے. اس کا مطلب ان کی ہے کا نام توحید ہے. واہ 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 واہ. پھر آخری جملہ کہہ کے اجازت لے لوں, جن کی ہے اتنی اچھی ہے اگر وہ کسی کو نہیں کہہ دے, جن کی ہے اتنی حسن والی ہے ان کی نہیں میں کتنی طاقت. انہوں نے اللہ منوایا ہے اور ایسا منوایا ہے کہ اب وہ ان کے بغیر اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے کہ عبادت میری کرو نا تو میں اپنی عبادت میں صرف اپنی عبادت نہیں کروں گا, میری عبادت میں صرف میری گواہی نہیں دینی, ان کی گواہی بھی. میری عبادت پہ ان پہ درود پڑھو. میں تمہیں الحمد سننے کے لیے نہیں بلا رہا, میں تم سے قل ہو اللہ نہیں سننا چاہتا, میں تمہیں بار بار جھکانا نہیں چاہتا, میں تمہیں مصلی پہ بٹھانا چاہتا ہوں تاکہ تم بیٹھ کے مجھے بتاؤ جنہوں نے تمہیں میرا پتہ بتایا تھا انہیں بھی مان رہے ہو کہ نہیں مان رہے. واہ 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 واہ. تو میں تو اپنی نوجوان نسل کو خوبصورت لفظ یہ ادا کرتا ہوں کہ مصلی عبادت وہ کٹہرا ہے جہاں اللہ ان کی گواہی مانگ رہا ہے. تو مصلی عبادت سے دور اس لیے بھی نہ جانا کہ چوک میں گواہی دو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. گواہی وہی ہوتی ہے جو کٹہرے میں کھڑے ہو کے دو.
بندوں میں کھڑے ہو کے انہیں منوا لو، لیکن اللہ کی عدالت میں جا کے خاموش ہو جاؤ۔ توحید کی عدالت میں جا کے ان کی گواہی اللہ قبول کرتا ہے۔ انہوں نے اللہ منوایا تو کیا آسانی سے منوایا؟ بڑی مشکل سے۔ بھائی کو سر دینا پڑا، بہن کو چادر دینی پڑی۔ یہ ردائے زینب لٹی ہے تو توحید کی خاطر۔ اور تقاضائے عدل یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مجھے بچاتا ہوا خود کو زخمی کر لے، اور جس نے زخمی کیا تھا وہ دشمن میرا تھا، وہ مجھ سے معافی مانگے، تو عدل مجھے کہتا ہے کہ جو میری وجہ سے زخمی ہوا، جب تک وہ راضی نہ ہو مجھے راضی نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو دشمنی توحید سے تھی، قتل ہو گئے علی کے بیٹے، بازار میں آ گئی علی کی بیٹیاں، تو اب اللہ کو جتنے مرضی سجدے کرو، جس نے بیٹیاں اور بیٹے دیے ہیں نا، وہ اللہ اس کے بغیر راضی نہیں ہوگا۔ تمہاری ہائے سننے کے لیے میں لفظ کہہ دیتا ہوں، دین پہ اتنا خرچہ کسی نبی کے بیٹے کا نہیں آیا جتنا علی کی شریف بیٹیوں کا آ گیا۔ تم نے لا الہ الا اللہ آسان ماحول میں سیکھا ہے، تمہارا دین پہ لگا کچھ نہیں، اولاد علی کا بچا کچھ نہیں۔ کربلا سے مدینہ سے جب چلے تھے تو ایک بھائی اور ایک بہن چلی تھی۔ بھائی کا نام حسین، بہن کا نام عالیہ۔ سارے رستے میں بھائی اور بہن مشورہ کر کے چلتے رہے۔ 10 محرم عصر کے بعد دین کے تحفظ کے لیے پھر ایک بھائی اور بہن اٹھے۔ بھائی کا نام سجاد، بہن کا نام سکینہ۔ جو مدینے سے چلے تھے وہ بھائی اور بہن کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن جو شام غریباں جلے ہوئے خیموں سے نکلے، بھائی جوان تھا، بہن چھوٹی تھی۔ میں ممبر سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر بہن کو بھائی ضرور دے۔ بہنوں کے مان بھائیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بہن کو بھائی کی کمی ساری زندگی محسوس ہوتی ہے۔ بھائی نہ ہو وہ ہر تکلیف میں یاد کرتی ہے کہ آج اگر میرا کوئی بھائی ہوتا۔ اگر کسی نے بھائی کی کمی پوچھنی ہو تو محمد کی بیٹی فاطمہ سے پوچھ، جو رو رو کے کہتی رہی اگر میرا بھائی ہوتا۔ سادات و غیر سادات دنیا کا تقاضا ہے اور فطرت ہے۔ بھائی 8 سال کا ہونا اور بہن بھائی کو ساتھ لے کے بازار جائے، رستے میں رش ہو جائے، بہن گھبرا جائے، 8 سال کا بھائی بہن کا ہاتھ پکڑ لیتا، بہن سے کہتا تو نہ گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں نے آج تک چھوٹے بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے دیکھے، کربلا کے بعد شام کے بازار میں ایک اکلوتی بہن تھی جو 4 سال کی عمر میں سجاد کا ہاتھ پکڑ کر رو کہتے تو نہ گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ سید الساجدین رو کے کہتے سکینہ بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں، تو بہن ہو کے بھائی کو تسلی دے رہی ہے، رو کر تجھے تسلیاں اس لیے دے رہی ہوں اگر میں مر گئی تو تو جنازہ اٹھا لے گا، اگر تو مر گیا بازار میں جنازہ کون اٹھائے گا؟ سجاد نہ گھبرا، میں بہن تیرے ساتھ۔ کتنا ساتھ دیا اس شہزادی نے، میں جملے نہ پڑھ سکتا ہوں، نہ برداشت کر سکتا ہوں۔ رونے کے لیے اور رلانے کے لیے ایک جملہ کہہ دیا، اتنا ساتھ دیا ہے حسین کی بیٹی نے کہ ایک عرب کے عالم دین انہوں نے کتاب لکھی ہے من الفاطمہ الی الفاطمہ، فاطمہ سے فاطمہ تک۔ اس میں انہوں نے 2 فاطمہ بیبیوں کا تذکرہ کیا، ایک رسول کی بیٹی فاطمہ، ایک حسین کی بیٹی فاطمہ۔ انہوں نے کہا اسے بھی باپ نے فاطمہ کہا تھا، اسے بھی باپ نے فاطمہ کہا، جس کی بیٹی ہے وہ ہائے ضرور کرے گا، اور اس مصیبت کے صدقے سے اللہ تمہاری بیٹیوں کا نصیب اچھے کرے۔ اس عالم دین نے جو مقدمہ لکھا نا کتاب کا، میں مقدمہ پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا رسول کی بیٹی بھی فاطمہ، حسین کی بیٹی بھی فاطمہ۔ انہوں نے کہا دونوں کے مقدر بھی ایک جیسے تھے، وہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی۔ اب میں جملے پڑھتا جاؤں گا، منت تو نہیں حسین میں ہوتی نا، وہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی،
یہ بھی باپ کے بعد چپ رہی. اگلے جملے میں دیکھوں گا مجمع میں کہاں کہاں سید بیٹھا ہے. انہوں نے کہا اسے بھی بابے کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا, اسے بھی بابے کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا. جن کے سینے پہ ماتم کا نشان ہے وہ ماتمی میرے ساتھ چلنا. انہوں نے کہا ایک فرق تھا, وہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی تھی, یہ 4 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی تھی. انہوں نے اگلا جملہ لکھا, انہوں نے کہا ایک فرق اور تھا, وہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی, یہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی. اگلے جملے پہ مجھے جملے سیدزادے معاف کر دینا. انہوں نے کہا ایک فرق اور تھا, وہ 18 سال کی عمر میں کمر جھکا کے چلتی تھی, یہ 4 سال کی عمر میں رو رو کے کہتی تھی سجاد میں ضعیف ہو گئی. سجاد میری آنکھوں کی بینائی چلی, سجاد اب مجھ سے کمر اٹھا کے چلا نہیں جاتا. میں نے تو چاہا تھا کسی جملے پہ اگر ماتم ہو جائے گا تو مجھے بات کھولنی نہیں پڑے گی. تو میرا خیال ہے کہ ماتمی جملے کا انتظار کر رہا ہے کہ تیرے آنسو کی خاطر میں اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں, ورنہ میں اس سے آگے کا جملہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا. وہ جو پہلو پہ ہاتھ رکھ کے ساری زندگی گئی ہے نا, اس سے صرف ایک تازیانہ لگا تھا, اور وہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کر سکی تھی. کربلا سے لے کے شام کے بازار میں شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا. ہر موڑ پہ اتنا مارا, سکینہ رو کے کہتی سجاد میری ہڈیاں زخمی ہو گئی. اجرکم اللہ, اجرکم. سارے رستے بھائی بہن کو تسلیاں, بہن بھائی کو تسلیاں. بس ایام محرم ختم ہو گئے, یکم سفر تھا. اس دربار میں پیشی تھی جس میں آنے کے لائق نہیں تھا. میں وہ دربار کا ماحول نہیں پڑھ سکتا, میں خود ماتمی ہوں, میں خود عزادار ہوں. مجلس شیعوں کے امتحان کے لیے نہیں ہوتی, شیعوں کے رونے کے لیے. میں ایسا جملہ کیسے پڑھوں کہ جملہ پڑھ تو تیری آنسو نہ نکلے اور محمد کی بیٹی ناراض ہو جائے. دربار کا ماحول اتنا غلیظ تھا کہ مرد کھڑا نہیں ہو سکتا. میں جتنا چھپا سکوں گا اتنا چھپاؤں گا. تم کوشش کرنا میں تمہارے ڈر سے جملے چھپاؤں گا, مجھے جملے کھول لینا پڑے. دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی تھی قرآن کی آیت. اللہ بیٹوں کی زندگیاں کرے دیا. تخت میں بیٹھا تھا یہ ملاؤں. اگلی سطر پڑھنے سے پہلے جب سے میرا اپنا جگر ہل رہا ہے کہ میں جملہ پڑھوں گا کیسے, ماتمی سنیں گے. اس ملاؤن کے ہاتھ میں جام تھا. اگلا جملہ سنو گے, اس نے یوں زمین پر رکھ کے انگلی کا اشارہ کر کے ان میں سے علی کی بیٹی کہا. میں نے جملہ پڑھ دیا, اللہ جانے تو نے کیسے برداشت کیا. اس جملے کی کسی نے درد پوچھنا ہو تو کوئی عباس کے کلیجے سے پوچھو, جو بسم اللہ کے بغیر عالیہ کا نام نہیں لیتا تھا. جب دربار میں ایسے نام پکارا گیا, عباس کے سر پہ کیا بیٹی ہوگی. رسی ایک تھی, آیت 64 تھی. جو رسی یاسین کے گلے میں تھی وہی کوثر کے گلے میں. یاسین کمر سیدھی کرتی, کوثر کے تلوے زمین سے. اس ملاؤں نے دیکھ کے کہا کہ بانی کا حکم ہے کہ بہن اور بھائی کی کہانی سنانی ہے تو آخری جملے پڑھیں. اس ملاؤں نے دیکھ کے کہا کون ہے حسین کی وہ بیٹی جو قتل کے وقت باپ کے پاس تھی. ملاؤن قریب کھڑا ہو کے کہہ کا مار کے کہتا وہ جس کا کرتا جلا ہوا ہے, جس کے چہرے پہ نیلے نشان ہے, یہ حسین مظلوم کی بیٹی ہے. اس نے کہا اس بچی کو میرے سامنے لے کے آؤ. میری شہزادی کو اس کے تخت کے سامنے کھڑا کیا گیا, اور جو بیٹیوں والے بیٹھے ہو, اس ملاؤں نے تخت پہ بیٹھے ہوئے پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے. معصومہ کا لب کھلے لیکن آواز نہ آئی. اس نے پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے. معصومہ کی آواز نہیں آئی. اس نے تیسری بار پوچھا بچی تجھ سے پوچھ رہا ہوں تیرا نام کیا ہے. جب شہزادی کی آواز نہیں آئی, یہ ملاؤں دے کے کہتا میں بار بار بلا رہا ہوں تو بول کیوں نہیں رہی. اس نے شمر کو قریب بلایا. اسے کہا میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتی. ادھر سے شمر چلا, سکینہ کا بدن تھر تھر کانپا. بی بی نے سجاد کی طرف دیکھا, سید الساجدین ہتھکڑیوں میں تڑپ گئے. وہ کہتے قریب نہ جانا میری چھوٹی فاطمہ ہے. انہیں کہا ہمارا حاکم بلا رہا ہے, تمہاری بہن بول کیوں نہیں رہی. سجاد رو کے کہہ رہے یہ بول رہی ہے, اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے. اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے, تمہیں آواز نہیں سن رہی.
سرکار عباس کا عالم آئے گا اور عباس اور سکینہ کا انوکھا پیار ہے. میں بی بی سکینہ کے درد میں غازی کا عالم برآمد کروانے لگا ہوں. صدا سے معافی مانگ کے مولا سجاد کی آواز اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے تمہیں آواز نہیں سن پائی. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں گلے کی رسی کھولوں. مولا سجاد کا خبردار ہاتھ نہ لگانا میری چھوٹی فاطمہ ہے. توجہ میری طرف کرنا. اس نے کہا گلے کی رسیاں کون کھولے گا؟ مولا سجاد کہتے میں کھولوں گا. میں بھائی ہوں. ہتھکڑیوں والے ہاتھوں سے مولا محنت قبول کرے. ہتھکڑیوں والے ہاتھوں سے سجاد نے بہن کی رسی کی گرہیں کھولنی شروع کی. رسی نہ کھلی. حاکم دیکھ رہا تو کیسے کھولے گا؟ تیرے ہاتھ بڑے ہیں. ادھر ہاتھ کر میں تیری ہتھکڑیاں کھولوں. اس نے مولا سجاد کی ہتھکڑیاں کھولوں. 11 محرم کے بعد کھولے ہوئے ہاتھ سجاد نے دیکھے. دونوں ہاتھوں سے بہن کا چہرہ تھاما. ماتھا چوم کے کہا تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں. اپنی رسیاں بعد میں کھلوائیں. میری کڑیاں پہلے کھلوا دی. اور تجھے پینے کے لیے پانی ملتا تھا میری کڑیوں پہ ڈال دیتی تھی. لوگ کبھی تیری کڑیاں تپ گئی ہیں. تو بیمار ہے. تو میرے پاؤں چومنے کے بہانے میرے پاؤں سے کانٹے کھینچتی ہے. سکینہ یہ پوچھ رہا ہے بتا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی سکینہ بول کے کہتی نام تو میرا فاطمہ ہے لیکن میرا بابا مجھے پیار سے سکینہ کہہ کے بولا. نام میرا فاطمہ میرا بابا مجھے پیار سے سکینہ کہہ کے. اچھا تو ہے وہ سکینہ جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی. اس نے جملہ کہا. اب جو بیٹیوں والے بیٹھے رو کے کہتے ہاں جب سے بابا مارا گیا میں سوئی نہیں. مجھے ریت پہ نیند نہیں آتی. میں کبھی پتھر کا تکیہ بناتی ہوں کبھی ریت کے تکیے بناتی ہوں مجھے نیند نہیں آتی. یہ ملاؤن دے کے کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ رسول کا بیٹا تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا. رو کہتی بڑا پیار کرتا تھا. کہنے لگا مجھے کوئی محبت کی باتیں بتا. بھی دیکھا تھا جب میرا بابا صبح کی نماز پڑھ گیا مدینے کی تازہ کھجوریں لاتا. جہاں میں لیٹی ہوتی مجھے سینے پہ لٹا کے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا. جب سے میرا بابا مارا گیا میں نے کھایا کچھ نہیں. یہ ملاؤن دے کے کہا ظلم تو ہم نے اور بھی کیے ہیں لیکن اتنا نہیں کر سکتے. اگر تو چاہے تو یہ میرے تخت پہ جو تخت ہے جس کے اوپر سفید رومال ہے اس کے نیچے وہی مدینے کی تازہ کھجوریں ہیں. مجھے بتا تو مدینے کی کھجوریں پہچان لیتی ہے. بی بی سکینہ نے سجاد کو دیکھا. سجاد کی آنکھوں کا لہو تیز ہوا. سکینہ چھوٹے چھوٹے قدم چلاتی ہوئی اس تشت کے قریب گئی. بی بی نے تشت سے رومال ہٹایا. نیچے کھجورے نے بابے کا کٹا ہوا سر نظر آیا. پہلے 4 قدم پیچھے ہٹی پھر دوڑ کے آگے گئی. بابے کا سر اپنے ہاتھوں میں لیا. بابے کے چہرے سے زلفیں ہٹائی. اپنے ہاتھوں سے لہو صاف کیا. داڑھی چوم کے تو آنکھیں کھول میں تجھے تماچے کے نشان دکھائے. آنکھیں کھول تیری سکینہ ضعیف ہو گئی. ماتم حسین